أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آج ہم ایک آسان قاعدہ سیکھیں گے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے بے شمار الفاظ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آنے والے سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ایک اصول کے ساتھ بہت سارے ملتے جلتے الفاظ کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی ایک یہ آیا، جی، یعلمون، یعلمون، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کے سامنے جو یا سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا اختتام واو اور نون پر ہوتا ہے، جیسے یہ یا سے شروع ہوا اور واو نون پر ختم ہوا، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں اس کے ترجمہ کرنے کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے، وہ بھی دیکھیے۔ جیسے یہ یعلمون ہے، اس کے آخر میں یہ واو نون ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیں، واو نون کو اگر ہم ہٹا دیں، یہ دیکھیے، پھر باقی کیا بچا، یعلمو، اور اسی یعلمو کا اگر ہم شروع کا یا ہٹا دیں، یہ جو شروع والا یا ہے یہ ہٹا دیں، دیکھیے تو پھر ہمارے پاس درمیان میں ایک لفظ بچے گا جو علم ہے، علم، جی۔ علم کا معنی ہم جانتے ہیں کہ علم کا معنی ہے جاننا۔ یا علمون کا معنی ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے واو نون اور یا کو جب الگ الگ کیا، ہم نے غور کیا کہ درمیان میں عین لام میم پر مشتمل ایک لفظ تھا جو ہم اردو سے پہلے سے شناسا تھے اور ہم جانتے تھے۔ تو ہم رول یہ ہے کہ یا کا ترجمہ یہاں پر ہم کریں گے وہ، اور واو نون کا ترجمہ کریں گے سب۔ اب اس طرح کے ملتے جتنے الفاظ آئیں گے اس میں ہمیشہ ہم یا کا ترجمہ وہ کر لیں گے اور واو نون کا ترجمہ سب کر لیں گے، اور علم کا ترجمہ ہم کر لیں گے علم رکھتے ہیں۔ اس اصول سے اب اس کا ترجمہ بن گیا، یا علمون اگر ملا ہوا ہوتا تو یا کا ترجمہ وہ، واو نون کا ترجمہ کر لیا سب، علم کا رکھ لیا علم رکھتے ہیں، یا علمون، تو اب اس کا ترجمہ اجتماعی طور پر کیا ہو جائے گا، وہ سب علم رکھتے ہیں۔ جی بالکل آسانی کے ساتھ۔ دوسری سلائیڈ دیکھیے، یہاں آپ کے سامنے ایک دوسرا لفظ ہے، یدخلون، یدخلون، اس کا بھی اسی اصول کے تحت اگر ہم واو نون اس کا الگ کر لیں، یہ جس طرح، اور تو یہ یدخل بچ گیا، اور اگر اس کا یہ یا بھی ہٹا لیں تو پھر داخلہ بچ گیا، داخل، یہ اردو کے ساتھ ملتا جلتا لفظ آ گیا داخل، تو اس کا جیسے اس کا کیا تھا علم رکھتے ہیں، اس کا کر لیں گے داخل ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بن گیا، یا کا ترجمہ وہ، واو نون کا ترجمہ سب، اور اس کا کرنا ہے داخل ہوتے ہیں، جی۔ اب اس کا ترجمہ بن گیا وہ سب داخل ہوتے ہیں، جی، وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یا ہم نے الگ کیا تھا، واو نون الگ کیا، اور درمیان میں ہمیں جو ایک لفظ بچا وہ بھی اردو کا معنی دے رہا تھا، ہم نے اس کی مدد سے اس کا ترجمہ کر لیا داخل ہوتے ہیں، تو وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ اس
तरह के बेशुमार अल्फाज मिलते जुलते कुरान मजीद में हैं, जिसको आप इसी असूल के तहत कि या का तर्जमा वो कर लेंगे, वाव नून का तर्जमा सब कर लेंगे, और इसका तर्जमा उर्दू का जो माना है उसका करेंगे, होते हैं। आखिर में इस तरह का आएगा। कुछ मिसालें आगे आपके लिए मजीद आ रही हैं, देखिए अब आप खुद ये कर सकते हैं जी। यक़्तुलून, अब इसका देखें, जाओ अगर हम अलग करें, अब अपने माइंड में इसको अलग करते जाएं जहन में, तो या को सेपरेट कर लें, वाव नून को सेपरेट कर लें, तो बीच में कत्ल बच गया। कत्ल का उसी उसूल पर कत्ल करते हैं कर लिया, या का तर्जमा वो और वाव नून का तर्जमा सब, इसका तर्जमा हो गया वो सब कत्ल करते हैं जी। एक और लफ्ज़ देखिए जी, यज़लिमून, ये दरमियान में रेड किया आपके लिए इसको सुर्ख रंग से, कि ये दरमियान वाले रोए लाम मीम, ठीक है, वा लाम मीम, यज़लिमून, ठीक है। या का तर्जमा वो कर लेंगे, वाव नून का सब, और ये जुल्म है, जुल्म करते हैं, वो सब जुल्म करते हैं जी। अब ये देखिए, अब हमने इसको सुर्ख नहीं किया, लेकिन अब आप इसको इसी तरह से ये देखिए दरमियान में फा, रा और काफ, फ़र्क, फ़र्क, तो ये है युफ़र्रिक, ये फ़र्क करते हैं, वो सब फ़र्क करते हैं जी, बिल्कुल। अब ये देखिए एक और लफ्ज़ उसी असूल से, यक्तबून, यक्तबून, अब इसके दरमियान में काफ आ बा, जो किताब से मिलता जुलता है, किताबत करना, ठीक है। इसका किताबत के माने में आ गया, इसका कर लेंगे वो सब लिखते हैं, वो सब किताबत करते हैं, वो सब लिखते हैं। इसी तरह यामलून, यामलून, इसके दरमियान में देखें आइन है, मीम है और लाम है, आइन मीम लाम मिलकर अमल बनते हैं, जो उर्दू का लफ्ज़ है, वो सब अमल करते हैं। इसी तरह यफसुकून, इसके दरमियान में फ़ा सीन काफ, फिस्क, ये फिस्क व फजूर जिसको हम कहते हैं, फासिक होना, फिस्क व फजूर, ये उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो यफसुकून, वो सब फिस्क व फजूर करते हैं, यानी वो सब नाफरमानी करते हैं, इसको नाफरमानी के माना में भी कहता है। इसी तरह यफ़अलून, इसमें देखिए फ़ा एन लाम मिलकर फेल बनाता है, फेल, तो फेल का मतलब काम होता है, तो यफ़अलून, वो सब काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। इसी तरह युबसिरून, युबसिरून, इसमें दरमियान में बा स्वाद रा, बसर, बसर बसारत से है, यानी देखना, युबसिरून, वो सब देखते हैं, वेरी गुड। और ये देखिए यरजिऊन, ये इसमें देखिए यरजिऊन, या के बाद ये रा जीम आइन रजा, यानी रजू करना, रजू करना यानी वापस पलटना, किसी चीज़ की तरफ वापस पलटना। यरजिऊन, वो सब रजू करते हैं। यखदऊन, यखदऊन, ये लफ्ज़ एक लिए नया है, यहाँ पे देखिए ख्वा दाल आइन है, तो ख्वादा बना, यहाँ पे ऐसा कोई लफ्ज़ नया आ जाए, जब कुरान मजीद आप पढ़े हों तो उसके तर्जमे से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन या और वानून का असूल वही रहेगा, ये वो और सब, ये माना वही रहेगा। वैसे इसका माना है धोखा देना, वो सब धोखा देते हैं। युअल्लिमून, ये वो पहले था यालमून, अब है युअल्लिमून, लाम के ऊपर शद की वजह से ये अब आ गया। अगर युअल्लिमून हो तो वो सब तालीम देते हैं, वो सब तालीम देते हैं जी। ये हमारे कुछ अल्फाज थे जो हमने आज उसकी एक्सरसाइज की है। तो यहाँ से एक जो है ना इजी सा हमने एक थंब रूल सीख लिया। ये बिल्कुल आसान सा एक कायदा है, बगैर किसी ग्रामर की तफसील में जाए बगैर हमने इसको सीखा है और इसको मुकम्मल किया। इसका क्या है, किसी कलमे के शुरू में या और आखिर में वाव नून आ जाए तो उसका तर्जमा जो है, या का तर्जमा और वाव नून मिला के वो सब करेंगे, बाकी दरमियान में जो लफ्ज़ होगा वही उसका माना होगा। ये था हमारा आज का सबक। तो ये
کچھ الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات مبارکہ پر مشتمل ہیں، آپ ان کو آسانی سے دیکھیں۔ یقیمون، ٹھیک ہے، وہ سب قائم کرتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یخادعون وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اگر یخدعون ہو تو دھوکہ دیتے ہیں، یوقنون سب یقین وہ سب یقین رکھتے ہیں، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، انفاق سے ہے، ٹھیک ہے، یکذبون کذب سے ہے، کذب کاذب جھوٹ بولنا، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں، یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں، یعمہون یہ اعما یہ اندھے کو کہتے ہیں، یعنی وہ سب بھٹکتے ہیں، یعنی اندھوں کی طرح بھٹکتے ہیں، یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں، یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، یا آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو پڑھیں گے، جو اس کا فرق ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یجعلون وہ سب بناتے ہیں، جعل رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، رب جعلنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے بنا دے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، یفرقون وہ سب تفریق کرتے ہیں، یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ یصلون جو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ دیکھیے یصلون وہ سب درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعے کے دوران اس کو غور کریں تو جہاں پہ یا اور آخر میں واو نون آ جائے اس کو غور کریں، اس کا ترجمہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا، اور باقی جو پیچھے آیات مبارکہ کا مضمون چل رہا ہوگا اسی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے آخر میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔